الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگ و عزیز و دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک بہت بڑا مقام اور اعزاز عطا فرمایا ہے، اور یہ بات اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی مقصد پر اور پرپس پر قائم رہتی ہے تو اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی ایک پوزیشن ہوتی ہے اور اس کی قیمت ہوتی ہے. لیکن جب وہ چیز اپنے پرپس سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی قیمت بھی گھٹ جاتی ہے اور اس کا جو مقام اور پوزیشن ہوتی ہے وہاں سے بھی وہ چیز جو ہے وہ نکال کر پھینک دی جاتی ہے. ایک عام مثال ہے، جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے، جب تک یہ روشنی دیتی ہے تو یہ اوپر ہے، اس کا ایک مقام ہے اور اس کی قیمت بھی ہے. کوئی اگر اس کو جو ہے اگر جو ہے مارنا چاہے لکڑے سے اور کسی چیز سے تو پورے مسلح اس پر جو ہے برس پڑے گی کہ میں کیا کر رہے ہوں. لیکن جب وہ جلنا بند کر دے تو اب اوپر سے اس کو نیچے نکال دیں گے، بین کے اندر اس کو پھینک دیں گے، وہ اس کی جگہ بھی چھوٹ گئی، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک عام مثال ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. بعین ہی اس کو جو ہے آپ فٹ کر سکتے ہیں کہ امت مسلمہ جب اپنے مقصد پر تھی، اپنے پرپس پر تھی، تو اللہ کی نگاہ میں اس کا ایک مقام تھا، اس کی ایک پوزیشن تھی، اس کی ایک قیمت تھی. لیکن جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ گئی تو اس کی قیمت بھی گھٹ گئی اور یہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ نیچے چلی گئی. تو اس امت کا جو مقام ہے خیر الامم کہا گیا، کنتم خیر امتی. تو کس بنیاد پر؟ اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. مسلمانوں کے لیے نہیں کہا، ایمان والوں کے لیے نہیں کہا، للناس، تمام لوگوں کے لیے، کوئی بھی ہو، کسی جو ہے مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ بینیفٹ اور فائدہ پہنچائے. چنانچہ یہ واقعہ میں نے سنایا تھا آپ کو، ربیع بن عامر رستم کے دربار کے اندر جب پہنچے تو بالکل پست قد کے جو ہے وہ صحابی تھے، اور رستم تو بہت بڑا جو ہے اس وقت سردار تھا، بہادر تھا، اور کسی کے مجال نہیں تھی کہ اس سے کوئی بات کر سکے. یہ پست قد کے تھے اور اس نے جو ہے اپنے دربار کے اندر جو بڑے بڑے جو ہے باڈی گارڈ اور سب کچھ لگا دیے تھے. تو پست قد کے تھے اور جو ہے وہ جب دربار کے اندر گئے تو ان کے درباریوں نے روکا، تو کہا ہم رکنے والے نہیں، ہمیں ڈائریکٹ جو ہے تمہارے جو ہے سردار سے بات کرنا ہے. وہ تو اور حیران ہو گئے. بہرحال واقعہ مختصر یہ ہے کہ وہ جب رستم کے پاس پہنچے تو آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کی. کہا کہ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ تعالی ومن ضیق الادیان ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدلها، کہ ہم اس لیے بھیجے گئے
کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کے اندر لے آئے، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف۔ اور آخرت کی وسعت کیا ہے؟ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی قیمت اور جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف، اور دنیا کے ادیان باطلہ کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف۔ یہاں اگر ایک طرف باپ ہے اور ایک طرف بیٹا مجرم ہے، دونوں کو ایک ہی کٹرے کے اندر لایا جائے گا۔ ایک طرف بادشاہ ہے، ایک طرف جو ہے وہ محکوم ہے، تو دونوں ایک ہی عدل کے جو ہے وہ کوٹھی کے اندر لایا جائے گا۔ یہاں کسی کی طرفداری اور رعایت نہیں ہے۔ تو وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِهَا، تو اب بالکل جو ہے درباری بھی حیران میں تھے اور یہ بھی حیران میں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو جب ایمان اور دعوت کی جو ہے وہ سرگرمی اندر ہوتی ہے تو پھر وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد للناس، تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ للناس کیا مقصد ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے اور اس سے روکیں گے۔ اس لیے آپ نے اس سے پہلے جو خطبہ تھا اس کے اندر سنا ہوگا کہ ایک بستی کے اندر ایک بہت نیک بندہ تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر تو اے اللہ تیرا ایک ایسا بندہ ہے، حالانکہ تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کہا اس میں ایک بندہ ایسا ہے جو تیری پل جھپکنے کی مقدار بھی اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی الٹ دو، اس لیے کہ اس نے دوسروں کی فکر نہیں کی۔ لہذا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو دنیا کے اندر سبھی پیسے جائے گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک اور برباد ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اندر نیک لوگ موجود ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، جب خباثت، بے دینی، بے حیائی غالب ہو جائے تو پھر اس کے بعد چند لوگوں کا عبادت گزار ہونا اور چند لوگوں کا نیک ہونا یہ کافی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر بھی آ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ایک جگہ پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب کسی بستی کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں جو مسجد کی آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ اس بستی سے عذاب کو روک دیتے ہیں۔ مسجد کی آبادی یہ ہماری آبادی اور مسجد کی گویا ویرانی یہ ہماری جو ہے ویرانی ہے۔ تو اس امت کا مقام کیا ہے؟ اس امت کی پوزیشن کیا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، اللہ کے دین کے خاطر مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ اتنی تکلیف کسی کو نہیں پہنچائے گی، اور مجھے اللہ کے دین کے بارے میں اتنا ڈرایا گیا کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے گھر پر 74 مرتبہ تشریف لے گئے، اور آپ کو لوگوں نے نہیں، اپنوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آپ ساحر ہے، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں۔ لیکن آپ نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں، بلکہ جس وقت آپ کے چچا کے پاس لوگ شکایت لے کر گئے تو آپ کے چچا نے کہا کہ بھتیجے اس کام سے بعد آ جا، تو فرما رہے ہیں اے چچا اگر ایک ہاتھ کے اندر میرے سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ کے اندر چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے بعد نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر کس کی بات ہوگی؟ جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ مسلم شریف کی روایت جو میں نے ابھی خطبے کے اندر پڑھی، من رأى منکم منکرا فلیغیروا بیدی، اگر کوئی آدمی تم میں سے کوئی غلط کام اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے
تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ہاتھ سے اس کو روکے، لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے بھی نہیں بول سکتا ہے، تو فرمایا اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں۔ اور جب آدمی شروع میں تو اس کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن چند دن پھر کیا ہوتا ہے، انہی کی صحبت میں رہ کر پھر آدمی اس کا عادی بن جاتا ہے، تو جیسے ان کے دلوں پر غفلت ہے ایسے اس بندے کے دل پر بھی غفلت لگ جاتی ہے۔ اس سے میرے دوستو، ایک تو ہم اپنے مقام کو، اپنی پوزیشن کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تو ایک تو عمومی دعوت، اور ایک یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کی، اپنے اولاد کی نگرانی کریں کہ آیا ہم ان کی تربیت کی کیا فکر کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر نبی ہے، اور نبی ہونے کے بعد موت کے وقت اپنے بیٹوں کو کیا پوچھ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ نبی کو اپنی بیٹوں کی فکر ہے تو ہمیں اپنے اولاد کی کتنی فکر ہونا چاہیے۔ قرآن کریم نے یہ واقعات صرف ایسے نہیں کہ اس کو ہم پڑھے اور سنیں دس انف، نہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور قیامت تک کے لیے بات ہے۔ تو جب ہم ذمہ دار، مسئول، گارڈین دین پر ہوگے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں گے، تب تو ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ ورنہ حدیث پاک کے اندر فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا بڑا گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی دین کی کیا فکر کی۔ اس لیے یہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہم دوسروں تک دعوت پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی فکر کریں، اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں کیا، نہیں نبھایا، تو غیر ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹائیں گے، ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں دعوت دیں گے، ہماری نسلیں ہمارے ہاتھوں سے نکل چلی جائے گی، اور اللہ غیروں کو اس دین میں داخل کر کے اس سے دین کا کام لیں گے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ ابھی ایک بہت بڑے عالم آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں 6 جگہ پر جو ہے یہ تنبیہ کی گئی، اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا تو اللہ غیروں کو دین اسلام میں داخل کریں گے۔ وَلَا يَكُنْ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونَ أَمْثَالُكُمْ، پھر یہ ہمارے مانند نہیں ہوگے کہ بیٹھے تو بیٹھے ہیں، نہیں، یہ دین کے کام کو آگے لے کر پھیلیں۔ چنانچہ آج یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ ان کو دین اسلام میں لا رہے ہیں، اور وہ دین پر پکے ہیں اور دین کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے دین کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ تو جس سے چاہے اپنے دین کے کام کو لے لے۔ ہدہد پرندے کے ذریعے سے اللہ نے ایک پوری قوم کو ہدایت دے دی جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی صلاحیت کی، عہدے کی، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت کے جو ہمارا تمغہ امتیاز ہے، ہمارا جو فرض منصبی ہے کہ ہم اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر پہنچائیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو داخل کریں گے، چاہے وہ عزت کے ساتھ قبول کرے یا ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ ایک وقت ہو چکا ہے، اور ایک وقت قیامت سے پہلے ہوگا کہ جس وقت روئے زمین پر سب کے سب مومن ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر ایمان کا ماحول ہوگا، اور حدیث پاک میں فرمایا ایک سجدہ
تمام روئے زمین سے افضل اور بہتر ہوگا، تو وہ وقت ہوگا۔ اور اس سے پہلے پہلے ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کچھ لگائیں، اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم کچھ فکر کریں۔ اس لیے کہ آج جو 1/4 مسلمان ہیں اور باقی جو ہے 3/4 جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، تو یہ ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن کہ ہمارے ملک میں تھے، ہمارے پڑوس میں تھے، ہمارے فیسلٹی کو تم نے استعمال کیا، لیکن کبھی تمہیں ہم نے حرف غلط کی طریقے سے یہ نہیں کہا کہ دین حق یہ ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اگر ایک مرتبہ ہم کہہ دیں تو ہم اس کو اپنی ذمہ داریوں کی بھی پوری کریں گے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین اسلام سے نواز دے، اور نہ بھی ہو تو ہم قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور ایک مرتبہ اس بندے نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ کیا؟ اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا وہ کسی نہ کسی وقت جنت میں جائے گا، تو اس وقت تک کافر تمنا کرے گا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کیا اگر ہم دنیا میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے تو آج ہم جہنم کی آگ سے بچ جاتے، جہنم کی آگ سے۔ چنانچہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا فرعون، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی نعش کو باقی رکھا، حالانکہ موت کے وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ۔ اور پھر اسی فرعون کے گھر کے اندر ایک بندے مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے علل اعلان قوم کو اور فرعون کو سب کو دعوت دی۔ وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور جس کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قلب قرآن ہے، دا ہارٹ آف دا قرآن سورۃ الیاسین، اور اس میں جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون، کہ ہم نے پہلے 2 بندوں کو بھیجا، پھر اس کے بعد اس بستی والوں نے نہیں مانا، فعززنا بثالث، پھر 3 کو بھیجا، تو تینوں کو بھی بستی والوں نے اس کا رد کر دیا، لیکن ایک بندہ مومن اس وقت موجود تھا اور شہر کے بالکل پرلے کنارے پر تھا، اس نے دوڑ لگائی اور دوڑ لگا کر قوم سے کہا کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ نہ تم سے اوٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ تو قوم نے کیا کیا؟ اس بندے مومن کو، اس داعی کو پتھر سے کچل کر مار ڈال دی، لیکن کیا ہوا؟ جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اسے حکم دے دیا قیل ادخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اب وہ مرنے کے بعد اس داعی یہ کہہ رہا ہے قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی اور میرا بہت بڑا اعزاز ہو رہا ہے۔ تو داعی زندگی میں بھی دعوت دیتا ہے اور موت کے بعد بھی وہ اس کی دعوت چلتی ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ تو ہم صرف برکت کے طور پر سورہ یاسین نہ پڑھیں، بلکہ اس میں واقعہ کیا ہے، اس میں ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے، اس کو ہم جاننے والے بنیں۔ میرے بھی دوستو، تو اللہ نے ہمیں خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، دس اور ریسپانسبلٹی، یہ ہماری زندگی ہے، دا پرپز آف دا لائف، ہاؤ دا اسپریٹ ہول دین آل دا ورلڈ، کہ کس طریقے سے پہنچے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، یہ ہمارا مقصد جو ہے زندگی ہے۔ تو اس کے لیے میرے دوستوں ہم پہلے خود دین پر آ جائیں اور پھر ہم اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست کو اور برادران جو ہے ملک کو جو ہے اسلام کی طرف لا۔ جب ہم خود ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔